السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً اللہ کی رحمت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ اپنا لیسن بھی خوب دہرا رہے ہوں گے۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نئے آنے والے، اور آگے بھی ضرور شیئر کریں اس کو، صدقہ جاریہ اپنے لیے بنائیں، نیکی کے کام میں پہل کریں، اس میں دیر ہرگز نہ کریں، اور یہی سپورٹ ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے دین کے لیے کسی کو آگے فارورڈ کرتے جاتے ہیں اس میسیج کو، ان لیسنز کو، اس چینل کو جو آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے ہی سیکھ سکیں، باقاعدہ طور پہ اس کے تمام قواعد کے ساتھ۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز دعا کے ساتھ کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے پارہ نمبر 7 اور سورہ الانعام، اور آیت نمبر ہے 56 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ قاف موٹا ہے، لام باریک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے ہلانا نہیں ہے۔ انی غنہ کرتے ہوئے یائے مدہ، نون کی پیش کو ہم کھینچیں گے نہیں، ہی پہ یائے مدہ، تا کی پیش کو لمبا نہیں کرنا، ان نون پہ اظہار، اعبد الذین، پہلے حمزہ باریک پھر عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، ذی پہ یائے مدہ، تدعون دال پہ قلقلہ، او پہ واو مدہ، میں یہاں پہ اخفاء حقیقی، دون اللہ، دو پہ واو مدہ، اور اس میں جلالہ کا لام باریک ادا کیا جائے گا۔ قل لا، یہاں پہ قاف پیش لام ہے، تو ساتھ ہی دیکھیں تشدید والا لام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ قل لا، اس کو 4 حرکت کھینچیں گے لازمی، اتبعو، عین کو وسط حلق سے، لیکن اس کو کھینچنا نہیں ہے، اہواءکم، وا کو ہم نے ہونٹوں کی ناتمام گولائی کے ساتھ ادا کرتے کرتے ساتھ ہی منہ کو کھول دینا ہے، اور 4 حرکت کھینچنا ہے، میم پہ اظہار شفوی اور وقف بالسکون ہوگا۔ قد، قاف پر ہے، دال پہ قلقلہ، دود پر ہے، اب یہ دود ہے اور یہ دال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پر ہے، لام زبر لام لل، لیکن ہلانا نہیں، تاکہ پیش کو کھینچنا نہیں، اذا وما، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، ما پہ 4 حرکت کھینچیں گے، انا، یہ یہاں پہ الف جو مدہ ہے ہم یہاں پر ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، اس کی الف مدہ کو ہم ڈراپ کریں گے، یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا۔ انا، ٹھیک ہے؟ انا پڑھنا ہے ہم نے، انا ہرگز نہیں پڑھنا، جہاں پہ بھی پورے قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آئے۔ من المہتدین، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تا کی زبر کو کھینچنا نہیں، دی پہ یائے مدہ، نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ انا کے متعلق میں ایک اور چیز بھی واضح کروں، اگر ہم نے وہاں پہ وقف کرنا ہے، وقف کی صورت میں ہم اسے الف مدہ پڑھیں گے، انا، ٹھیک ہے؟ لیکن ملانے کی صورت میں، آگے بڑھنے کی صورت میں ہم الف مدہ کو ڈراپ کریں گے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟
قوف موٹا ہے، لام باریک پڑا جائے گا، انی غنہ کرتے ہوئے یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اعلیٰ الف مدہ کا قائم مقام ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو آگے بینۃ من ربی، با کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پہ ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، پھر نون کی زبر جو نون کے اوپر جو ساکن ہے نا سکون کے حرکت، یہاں پہ یہ دیکھیں آگے را آ رہا ہے تو یہ ادغام بلا غنہ کا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ۔ ربی یہاں پہ یا مدہ، وکذبتم ذال نرمی کے ساتھ، با پہ قلقلہ اور میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور پھر بہ ہاں پہ ہم نے اگر وقف کر دیا تو کیسے پڑھیں گے، وکذبتم بہ ما عندی الف مدہ، نون پہ اخفاء حقیقی، دی پہ یا مدہ، ما پہ الف مدہ، تستعجلون اس طریقے سے ادا کریں گے، لو پہ واو مدہ، نون کی حرکت کو کھینچنا نہیں، اور اسی طرح یہاں پہ بھی وقف کیا تو بہ پڑھنا ہے۔ ان الحکم یہاں پہ ان الحکم، کاف پہ ہمس کریں گے ہم، اور پھر کیا ہے نون کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن ہلائیں گے نہیں، میم کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، الا للہ، ٹھیک ہے، اس پہ الف مدہ اور کھڑا زبر کے ساتھ اس پہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، اور یہاں پہ وقف کریں گے تو ہا کی آواز نکالیں گے، للہ یقص الحق، قوف پر ہے، قوف کی پیش کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد جو ان سے حروف متعالیہ میں سے ہے جبکہ قوف بھی ہے، پر پڑھتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، حق ہا باریک ہے، اور قوف پہ جب ہم کریں گے کیا تشدید کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا دباتے ہوئے آگے بڑھیں گے، یعنی حق، لیکن حرکت کو نہیں کھینچیں گے، واہو ان حرکات کو نہیں کھینچیں گے، خیر الفاصلین، خی پہ یا لین کا قاعدہ، اور را کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور فا پہ کھڑا زبر ہے، صاد پر ہے، لین یہاں پہ یا مدہ، اور نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ اب یہ دیکھیں قل لو، یہ دیکھیں ادغام مثلین بھی ایک قسم کا، یہ دیکھیں غور سے، یہ لام ساکن ہے اور آگے بھی لام ہے، مثلین ہے نا، ایک جیسے دونوں لام ہے، اس لیے قل لو واو لین کا قاعدہ، انا غنہ کرتے ہوئے حرکت کو کھینچیں گے نہیں، عندی نون پہ اخفاء حقیقی، دی پہ یا مدہ، ما پہ الف مدہ، تستعجلون لو پہ واو مدہ، بھی یہاں پہ یا مدہ کا قائم مقام ہے، اور اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لقضی الامر قوف پر ہے، دود بھی پر ہے، امرو میم پہ اظہار شفوی ہے، اور را کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، بینی بئی پہ یا لین، نی پہ یا مدہ، و بینکم، اور اسی طرح بئی پہ یا لین اور میم پہ اظہار شفوی بھی ہے، اور وقف کون سا ہے، وقف بالسکون اوریجنل حالت میں ہے نا، واللہ اس میں دلالہ کلام پر پڑھا جائے گا، اعلم بالظالمین، ذو جو ان سے نرمی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور پر بھی ادا کرنا ہے، ہم نے اس کو حروف متعالیہ میں سے ہے، اور می پہ یا مدہ، لیکن اس کو یاد رکھنا ہے کہ ایک الف کے برابر لازمی کھینچنا ہے، یہ نہیں بے ظالمین فٹافٹ نہیں پڑھنا، می پہ یا مدہ اور نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان ہوگا۔ چلے یہی تک ہم اپنا لیسن رکھتے ہیں، آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک، تو اپنے لیسن کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں جب تک بھی زندگی دیتا ہے تو ہم اس مشن کو، قرآن جو ہے ہر دل میں اور ہر ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔